حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے۔ آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو، تو ساتھ ہی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سیے ہوئے۔ تلاشی لی تو واقعی 40 درہم تھے، اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے اور ساتھ وصیت کی تھی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کے عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، اور سچ کیا بولا کہ میری آستین کے اندر چند درہم ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹنے والے راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو گیا، توبہ کا نور آ گیا۔ یار وہ سچ بولیں تو دوسروں کے سینوں کے اندر چراغ علم روشن ہوتا ہے، نور رحمت آتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی برکت سے دوسروں کے سینے میں نور پیدا ہوا، ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے۔ تو جو خود سچ بولنے والا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغاں ہوا ہوگا۔ تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی، صادق اور امین حضور کو پہلے لوگ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی، اور پھر جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب اپنی زندگی میں سچ شامل کیجئے، اپنے شب و روز کے اندر سچ شامل کیجئے۔